تعریف کر کے خود اپنے تاثر کو کمزور کیا. ایک جگہ پہ لکھا گیا، غالب کا شعر لکھے ہوئے کہ سیکھے ہیں ماں رخوں کے لیے ہم مصوری، تقریب کچھ تو باہر ملاقات چاہیے. اور ساتھ لکھا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی خوش کرنے کے سارے گر سیکھ لیے. کسی نے مذاقن یہ کہا کہ شکر کریں جوش جذبات میں وہ نوبل کمیٹی کے دفتر کے باہر دھرنا دینے کا اعلان نہیں کرنے بیٹھے. لیکن ان باتوں سے قطعی نظر شرم الشیخ کا منظر جیسے کسی فلم کا منظرنامہ ہے. دنیا کے بڑے رہنما ایک ہی جگہ پہ چمکتے ہوئے کیمرے کے سامنے ہال میں سنجیدہ اور سیاست کے ملے جلے شور کے اندر موجود تھے، اور وہاں پہ ایسا لمحہ آیا جس نے باقی سب کی چمک جو تھی وہ مند کر دی، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مخصوص مشہور زمانہ آئرن گرپ مصافحے کا مظاہرہ کیا. اس بار ان کے سامنے فرانس کے صدر ایمانوئل میخوان تھے، اور یوں لگا جیسے دونوں رہنما کسی سیاسی کشمکش میں نہیں بلکہ طاقت کے مکالمے میں الجھ گئے ہوں. ٹرمپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، مگر ہاتھ کی گرفت میں وہی پرانا دباؤ تھا، وہی ضد تھی. میخوان نے بھی ہار نہیں مانی. چند لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے وقت رکا ہوا اور دونوں رہنماؤں کے چہروں پہ مصنوعی مسکراہٹیں جمی ہوئی ہوں، مگر اندر کی کہیں انا کی جنگ جاری ہو. جس پہ ایک صحافی بڑے مشہور زمانہ انہوں نے مذاقن لکھا کہ یہ ڈپلومیسی نہیں تھی، یہ WWE کا فائنل لگ رہا تھا. کسی نے تنزن یہ کہا کہ ٹرمپ ہینڈ شیک کے میدان میں جان جونز ہیں، ناقابل شکست، گریٹسٹ آف آل ٹائم. لیکن بات صرف میخواں پہ ختم نہیں ہوئی. ٹرمپ نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے ایک شخص سے مصافحہ کیا، اور جیسے ہی اس کا ہاتھ چھوڑا مسکراتے ہوئے کیمروں کی طرف دیکھ کے بولے ان کے پاس پیسہ بہت ہے، لامحدود پیسہ، یعنی انہوں کو بڑا پیسہ ہے تے انا پیسہ. ہال میں موجود رپورٹرز نے کہکا لگایا، مگر ٹرمپ کے چہرے پہ وہی اعتماد، وہی مخصوص خود ستائی جھلک رہی تھی. پھر نوبت آئی اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلانی کی. ٹرمپ نے تقریر کے دوران ہلکے پھلکے انداز میں کہا کہ ہمارے پاس ایک نوجوان خاتون ہے جن کے بارے میں عام طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ امریکہ میں ایسا کہنا سیاسی خودکشی کے مترادف ہے، مگر میں اپنی قسمت آزما لیتا ہوں. اس کے بعد وہ پلٹے، میلانی کی طرف دیکھا اور مسکرا کے بولے آپ کو خوبصورت کہلانے پہ کوئی اعتراض تو نہیں، کیونکہ آپ واقعی خوبصورت ہیں. ہال میں موجود سفارتکاروں نے مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی، مگر لمحہ اپنی جگہ پہ منفرد تھا. ٹرمپ نے کہا کہ وہ اٹلی کی شاندار رہنما ہے، ایک باوقار اور کامیاب سیاستدان جنہیں اپنے ملک میں بے حد احترام حاصل ہے. وہ بولتے گئے اور ساتھ ساتھ ہال میں موجود کیمروں کی طرف اشارہ کرتے رہے جیسے اپنی کہانی خود بیان کر رہے ہوں. اسی دوران ایک اور ویڈیو سامنے آتی ہے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان، فرانس کے صدر میخوان اور جارجیا میلانی ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. ماحول ہلکا پھلکا تھا. اردوان نے میلانی سے کہا آپ سگریٹ پینا کم کریں. وہ ہنس پڑی، بولی ہاں مجھے معلوم ہے. میخوان نے فوراً جواب دیا یہ ناممکن ہے. تینوں کہکوں میں پھوٹ پڑے اور اس لمحے سیاست کے چہرے سے سختی کا نقاب اترا تھا. شرم الشیخ کی وہ کانفرنس شاید امن کے موضوع پہ تھی، مگر اس کے اندر انسانی مزاج، انا اور غیر رسمی لمحوں نے دنیا کو وہ دکھایا جو اکثر کیمروں کے پیچھے رہ جاتا ہے. طاقت کے کھیل میں بھی لوگ کبھی کبھی صرف انسان بن جاتے ہیں، اور وہاں پہ بہت سارے لوگ انسان بنے ہوئے دکھائی دیے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ جس چیز کا بیج بویا گیا ہے اس محفل میں، اس تقریب میں، اس امن معاہدے میں، اس کا درخت کس حد تک توانا ہو پاتا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.